اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے اور میرے لیے اسپیشلی بہت ہی زیادہ صدمے اور غم کی کیفیت ہے، کیونکہ کل تک میں اپنے جن بہنوئی کی دعا کراتا رہا، مولانا سید عمران حیدر زیدی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ کل رات میں ان کا انتقال ہوا اور آج صبح میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ کرونا کی بیماری میں 2 گھنٹے کے اندر اندر لکھنؤ کی سرزمین پر 5 مومنین نے دم توڑا ہے، جن میں ایک میرے بہنوئی مولانا سید عمران حیدر بھی ہیں، اور دوسرے ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب سید سکندر حسین صاحب کے بھائی، جن کے لیے ہم برابر دعا کرا رہے تھے، سید زاہد حسین رضوی، جو کرونا کے سبب سے ہاسپٹل میں تھے، آج وہ بھی اس دنیا کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ہندوستان میں ایک بہت مشہور اخبار اردو کا اودھ نامہ، ان کے ایڈیٹر جناب رضوان صاحب، رضوان رضوی، جو نیو یارک میں الخوئی سے متعلق ہیں، ان کے بھی چچا بھائی جو اس اخبار کے ایڈیٹر تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سب کے سب افراد 50 سال 52 سال کی عمر کے رہے ہوں گے، جو ہمارے درمیان نہیں رہے، اور سب کے سب کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں۔ پلیز آپ حضرات سے دستبردار گزارش ہے، اپنی حفاظت کیجیے۔ بہت خطرناک ماحول ہے، قیامت کی منزل ہے۔ اس وقت جو ہے کرونا کی وجہ سے آئزہ اقارب اولاد تک جو دور ہیں، جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اپنی حفاظت کیجیے، جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو اپنی حفاظت آپ خود کریں۔ کوئی دوا، کوئی چیز علاج نہیں کرے گی، کوئی صرف اور صرف اللہ سے رشتہ۔ اگر اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے تو یقیناً وہ آپ کو صحت یاب رکھے گا۔ جو حفظان صحت کی طرف سے گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو عادی بنائیے، اپنے بچوں پر رحم کیجیے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے، اور گزارش ہے وہ تمام مرحومین جو آج شب میں اور آج کے دن انتقال کیے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں میرے بہنوئی مولانا سید عمران حیدر زیدی ابن جناب سید اونا محمد مرحوم اور جناب سید زاہد حسین رضوی، ان کے لیے سورہ فاتحہ 2 رکعت نماز وحشت قبر مغرب کے بعد پڑھ دیجیے گا، انتہائی ممنون و متشکر ہوں گا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں برابر عرض کرتے ہیں، IMI کے لیے گزارش کرتے ہیں، اور وہ آپ کے بچوں کے لیے بڑا اہم کام اور بڑی محنت اور جد و جہد سے شب و روز لگے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے۔ انہوں نے ایک جو اراضی خریدی ہے، اب اس کے اوپر اپنا ہیڈ کوارٹر، ہاسپٹل، لائبریری بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے چیئرمین اور بانی جو ہیں وہ جناب ڈاکٹر وجیح رضوی، اور ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد، جن کا نمبر ہے 6094819267۔ پلیز ان کے پیج پر جائیے اور ان سے کانٹیکٹ کیجیے اور ان کے ساتھ میں اپنا تعاون فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہم تھوڑا سا تاریخی جائزہ لیتے ہیں روزانہ، ہم اسی سے اپنے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں۔
کل ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا تھا جنگ حنین کا، اور اب یہ الامام علی شیخ جواد مفتیہ یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ 133 کے اوپر وہ ایک منظر کشی کر رہے ہیں جنگ حنین کی۔ لکھتے ہیں کہ مورخین نے اس موقع کا منظر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاص رسول خدا کے آگے تلوار کھینچے ہوئے کھڑے تھے، اور عباس ابن عبد المطلب آپ کے مرکب کے نیام پکڑے تھے، فضل ابن عباس داہنی طرف اور مغیرہ ابن حارث ابن عبد المطلب بائیں طرف تھے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جمہوریہ اسلام نے پسپائی اختیار کی، اس طرح کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ آخر میں پھر فتح ہوئی اس کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھ پر ہر مہم معرکے کی فتح مقدر تھی۔ اسے امام الحنائلہ میں القیم ہی کے قلم سے ملاحظہ کیجیے، یعنی اس سے مراد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ قبیلہ حوازن کا ایک شخص اپنے سرخ رنگ کے اونٹ پر قبیلہ حوازن کے آگے تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا اور ایک بڑے لمبے نیزے کے سرے پر، اور حوازن کی فوج اس کے پیچھے تھی۔ جب فوج کا ایک دستہ اس کے قریب پہنچتا تھا، مسلمانوں کا یعنی، تو وہ اپنے نیزے کو جھکا دیتا تھا، اور یہ جب دستہ آگے بڑھ جاتا تھا وہ نیزے کو پیچھے کر لیتا تھا۔ اس دوران مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور انصار میں سے ایک بہادر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علی نے بڑھ کر اس کے دونوں پیروں پر تلوار لگائی تو وہ اولھوں کے بل زمین پر گر گیا۔ انصاری نے چھلانگ لگا کر خود اس پر تلوار لگائی، جس نے اس کے پیر کو قطع کر دیا، اور آدھی پنڈلی تک وہ تو اپنے پیر پر گھسٹ کر چلنے لگا، اور لوگ ادھر کے اسے اٹھا کر لے گئے۔ فراش شدہ آدمی ابھی واپس نہیں آئے تھے تو بخدا کہ انہیں دشمنوں کے قیدی رسول خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ ذات المعاد تاریخ طبری صفحہ 1662۔ غور و فکر کا ایک بڑا لمحہ فراہم ہو گیا، وہ یہ کہ اس جنگ میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے یا ہتھیار ڈالنے والے افراد کثرت سے شریک تھے، تو وقت کی سختی نے ان میں سے بہت سو کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے جذبوں کو نمایاں کر دیا، جس سے پتہ چل گیا، یعنی وہ لوگ جو میدان سے 12,000 افراد بھاگ گئے تھے سوائے امام علی اور چند افراد کے، جن سے پتہ چل گیا کہ بے بسی کے عالم میں اس اظہار اسلام یا ظاہری اتحاد عمل کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اس لیے ان افراد پر مسلمانوں کو کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مورخین کا تو بیان یہ ہے کہ اس شکست کے بعد بڑے ذمہ دار یہی لوگ تھے، کیونکہ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب سے آگے بھاگا تھا، اور اس نے مشرکین کے جان توڑ حملے کے ساتھ فوراً ہی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی، جس کے بعد مڑبھیڑ جو ہے وہ یا دھسانی کی مزاج کی وجہ سے پوری جماعت کے قدم اکھڑ گئے، اور اس شکست سے خوش ہو کر ابو سفیان چونک اٹھا۔ لا تنتی حزیمتہم دون البحر، بس اب سمندر کے ادھر ان کی پسپائی رک سکتی ہے۔ امام علی طب بیروت صفحہ 122 کے اوپر، یعنی ہم نے بتلایا کہ ان کا زبانی اسلام تھا تاکہ ہم لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں، اسی لیے رسول اللہ نے ان کو جو ہے آزاد کر دیا تھا، اور یہ لوگ طلیق کہلائے۔ کچھ مورخین نے جملے کے ساتھ کہ اب سمندر کے ادھر ان کا فرار رک نہیں سکتا صراحت کی ہے کہ اب تک اس کے ترکش میں اظلام، یعنی وہ پانسے جو زمانہ شرک کی یادگار موجود تھے۔ تاریخ طبری صفحہ 1661 اور کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 263، اس میں ہم گفتگو کریں گے جب آیت کا ترجمہ کریں گے۔ صفوان ابن امیہ کے سوتیلے بھائی کلدہ نے کہا، الا بطل السحر اليوم، بس آج کا جادو ختم ہو گیا۔ اس پر صفوان نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ارے یہ کیا کفر کا جملہ بک رہا ہے، بلکہ قبیلہ وادی عصبیت کے جذبے کو بیدار کرتے ہوئے اسکت فص اللہ فاک فواللہ لئن یربتی رجل من قریش احبا الی من انترتبی رجل من بنی حوازن، ارے خاموش رہے، خدا تیرا منہ توڑ دے، بخدا قریش کا ایک آدمی میرا سرپرست بنے، اس سے بہتر ہے کہ قبیلہ حوازن کا کوئی شخص میرا مالک و سرپرست بنے۔ یہ بنی امیہ کے لوگوں کا بیان ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس جنگ میں جو قبیلہ حوازن سے ہے
اگر انہیں فتح ہوئی تو قبیلہ حوازن ہم پر مسلط ہو جائے گا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ محمد کا جو ہمارے قبیلہ قریشی کے آدمی ہے ہم پر تسلط ہو۔ شیبہ ابن عثمان ابن ابی طلحہ جو قبیلہ بنی عبدالدار میں تھا اور اس قبیلے کے کئی علمدار حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، جن میں خود اس کا باپ بھی تھا، اس نے ارادہ کیا کہ رسول خدا کو شہیدوں کے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ یہ وہ تھے جو اسلام لا چکے، اسلامی فوج میں ہیں اور اب رسول اللہ کے ساتھ میدان احد کے اندر ہیں، تو وہ لوگ اپنی اس پرانی عداوتوں کو سامنے لے آئے۔ ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو گئے کہ اب کوئی خطرہ رسول اللہ محسوس نہیں کریں گے اور سب مسلمان یا کوئی مسلمان محسوس نہیں کرے گا، مگر اب یہ ان کا نفاق جو دل کا چھپا ہوا تھا، یہ اپنے مردوں کو یاد کر کے موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم رسول اللہ کو قتل کر دیں، اور جنگ میں تو ظاہر ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کو کس نے قتل کیا، قتل ہم کریں گے اور نام ہوگا قبیلہ حوازن کا، لہذا وہ بھی اس صورت سے قتل کرنے کے درپے تھے۔ یہ خاص نازک موقع تھا جس میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرکب پر دونوں رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو خداوند عالم سے فتح و نصرت کی دعا مانگی، پھر مجمع اصحاب کو ایک روایت کے مطابق حدیبیہ والی بات یاد دلائی، اور دوسری روایت کے مطابق انصار مدینہ بالخصوص حضرت کو للکار کر انہیں ان کی اس کمزوری پر سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا، اور جناب عباس کو جن کی آواز بہت بلند تھی فرمایا وہ مسلمانوں کو پوری طاقت سے صدا دیں۔ اس سب کا اثر تھا کہ بھاگی ہوئی مسلمانوں کی جماعت سمٹ کر حضرت کی آواز پر آنے لگی۔ اس موقع پر دو مصرے ہیں جو حضرت کی زبان پر آئے ہیں، اور چونکہ کبھی حضرت نے شعر نظم نہیں فرمایا اس لیے وہ دو مصرے جزء تاریخ بن گئے۔ انا النبی لا کذبا اما انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ طبری صفحہ 1692، تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 2640۔ اس موقع پر چاہے تاریخ اور حدیث نے نہ بتایا مگر عقلاً الفاظ رسول ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی حمایت میں فوج اسلام کی شکست پر حدیبیہ کی طرح حضرت کی حقانیت کے بارے میں شک و شبہ کا دورہ ہو گیا تھا، ورنہ اس طرح حضور کو فرمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تاریخ میں ایک باب علامہ علی نقوی صاحب نے قائم کیا، ایک با حمیت خاتون کا غصہ۔ میدان حنین سے یہ فرار مجاہدین نے اسلام کا کتنا شرمناک تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے ایک خاتون ام سلیم بنت ملحان اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں آ گئی تھی اور ہاتھ میں ایک چھرا لیے ہوئے تھی، ایک خنجر بھی لے آئی تھی۔ وہ اس موقع پر ابو طلحہ کے اونٹ کو سنبھالے ہوئے جنگ کا نقشہ دیکھ رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور فرمایا ام سلیم تم یہاں کہاں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ ان مشرکوں سے جنگ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان بدنصیب مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کروں جو میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک با ایمان مسلمان عورت کا جذبہ ہے جو اپنے شوہر کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھی اور وہ میدان میں مشغول ہو گئے، اور یہ بیچاری ایک جگہ کھڑی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا کہ تم یہاں کیسے کھڑی ہو اس ماحول میں، اس جنگ کے ماحول میں؟ تو آپ دیکھیں اس نے کیسے شجاعت سے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ ان کافروں کا مقابلہ کریں اور یہ بے غیرت بذات ملائن مسلمان جو بھاگ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر کے، میں ایک ایک کو قتل کروں گی انہیں پکڑ پکڑ کر کے۔ رسول اللہ نے اس کی بات کو رد نہیں فرمایا کہ وہ واجب القتل ہیں، بلکہ فرمایا وَيَكْفِي اللَّهُ يَا أُمَّ سلیم، جس کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہوا کہ جانے دو اے ام سلیم، انہیں اللہ سمجھے گا۔ طبری صفحہ 663 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے، یعنی رسول اللہ اس بیچاری مومنہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو اس کو اور اللہ جو ہے وہ ان کو سمجھے گا، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، سمجھے گا ان کو۔ آخر میں شکست نے فتح کی، صورت اختیار کی، جس کے لیے قرآن مجید کا ارشاد ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا تَرَوْهَا اللَّهُ، اللہ نے اپنا سکون و اطمینان اتارا اور اپنے پیغمبر اور سچے مسلمانوں پر وہ فوجیں اتاری جنہوں نے
जिन्हें तुमने आंखों से नहीं देखा। इस तरह ये दूसरा मौका था कि अफवाज मलाइका रसूल की नुसरत के लिए भेजे गए, मगर जंग बद्र में, उस जंग में ये फ़र्क बताया गया है कि बद्र में मलाइका ने जंग भी की थी और इस मौके पर सिर्फ मुसलमानों की तक़वियत क़ल्ब के लिए मलाइका नाजिल हुआ। बहरहाल ये एक तारीख़ है और तारीख़ चूँकि दूसरों के हाथों में थी, मगर हमारा ईमान व अक़ीदा यह है न जंग बद्र में मलाइका ने जो है वो तलवार चलाई थी और ना मैदान हुनैन के अंदर तलवार चलाई है। सिर्फ ये मौरख़ीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को कम करने के लिए ये रिवायत गढ़ी है। बद्र में जब मुसलमानों का दिल कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि इनकी तादाद 313 थी और उधर मुशरिकीन की तादाद 1000 थी, तो ये रसूलुल्लाह के चारों तरफ घेरा बना करके बैठ गए थे और इनके दिल बैठ गए थे कि हमारी इतनी कम तादाद है, हमारे पास असलहा नहीं, सवारी नहीं, पानी नहीं, और उधर जो है असलाहा है, तादाद 1000 की है। तो ये लोग डर के दिबक के बैठ गए और इन पर प्यास का गलबा हो गया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह न तो असलाहा है न सवारी है और ऊपर से प्यास का गलबा है, गर्मी की शिद्दत है, हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे? तो आपने फरमाया या अली जाओ और जाकर के जो है इनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। हज़रत अली जब चले तो कुफ़ार मुशरिकीन ने मक्का का मुकाबला हो गया। तो उन्होंने कहा कि या अली कहाँ जा रहे हो तुम? कहा पानी लेने। अब मुशरिकीन मक्के की तरफ से आ रहे थे, उधर एक कुआं था जो जिन पर अजिन्ना का कब्जा था। वो मुशरिकीन इमाम अली के हायल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि इनसे तारुद न करो, क्योंकि ये उस कुएं में पानी लेने जा रहे हैं जहाँ जिन्नात का कब्जा है और जहाँ से आज तक कोई इंसान एक डोल पानी नहीं ले सका। वो जिन इनका काम तमाम कर देंगे। और वो फ़ौज तमाशा देखने के लिए रुक गई। इमाम अली इब्न अबी तालिब उस कुएं पर पहुँचे और डोल आपने जो है वो डाला, यानी डोल कहते हैं उस कासे को, उस बर्तन को, जो आमतौर पर उस ज़माने में जो है डोल हमारी ज़बान में इस्तेमाल होता है, उस ज़माने में चमड़े का एक बड़ा सा बर्तन होता था और उसमें रस्सा बांध के जिससे पानी निकालते थे। वो आपने कुएं में डाला, अजीना ने काट दिया, आपने दोबारा डाला, फिर काट दिया। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने काटना चाहा तो जिन्नात ने आवाज़ दी कि पानी अगर लेना है तो कुएं में आना होगा, कुएं में आए बगैर हम पानी लेने नहीं देंगे। इमाम अली ने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और नारे तकबीर बुलंद करके कुएं में अपने छलांग लगा दी। और अब कुछ देर के बाद जो है मुशरिकीन ने कहा कि लो भाई अब तो काम तमाम हो गया, जिसका मुकाबला हम लोग जो है नाम सुनते थे बहादुरी और शजाअत, आज उनका तो काम तमाम हो गया। अब जंग हमारे लिए आसान हो गई, मुसलमानों को शिकस्त करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं रहा। कुछ देर के बाद देखा उन्होंने कि कुएं से धुआं निकल रहा है और अल अमान अल हफीज़ की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और कुछ देर के बाद में देखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार खून में तर है। आप बाहर निकले और बहुत से अजीना को कैदी बना के लाए। तो ये देख के हैरान रह गए। एक पुष्ट के ऊपर आपने जो है वो पानी की मश्क रखी और दूसरे हाथ से आपने जो है उस पूरे लश्कर को अजिन्ना के जो है वो खींचते हुए जिनको कैदी बनाया था रसूलुल्लाह की खिदमत में ला करके पेश कर दिया, जिससे मुशरिकीन के दिल बैठ गए कि जो अजिन्ना को ना छोड़े और उस कुएं पर कब्जा कर लिया। आज उस कुएं का नाम बियर अली अलैहिस्सलाम है। इन मुसलमानों को सैराब किया इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने और थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी। उसके बाद जंग बद्र हुई। अब जंग बद्र मुझे नहीं पढ़ना है, तो अब आप सोचें मलाइका को 3000 का लश्कर उसी वक्त जब मौला अली उस कुएं के ऊपर थे तब एक हवा आई, हवा के साथ आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। कहा कौन हो? कहा मैं जिब्राइल हूँ, फ़ौज लेके आया हूँ। अब आप मुझे बतलाएं, ये फ़ौज जब आसमान से आ रही थी मलाइका की तो सीधा रसूलुल्लाह के पास जाते, अली इब्न अबी तालिब के पास क्यों गए हैं? यहाँ पर एक बड़ा प्यारा जुमला हमारे बड़े ज़बरदस्त ख़तीब और ज़ाकिर मौलाना ताहिर जलवली साहब क़िबला, जिनका मशहद मुक़द्दस में तेहरान में इंतकाल हुआ, तेहरान तशरीफ़ ले गए थे, अहलिया और बच्चे उनके कॉन्फ्रेंस में ज़ियारत थी के लिए ये तशरीफ़ ले गए और हार्ट के रुक जाने की वजह से इंतकाल हुआ। और हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में तहखाने में ज़री के कुछ फासले पर दफन है। खुदा उनके दर्जात को बुलंद करें। इनका ये सरकार नासिरुल मिल्लत जो लखनऊ के शियों के अजीम लीडर गुजरे हैं, जिनके ज़माने में एजिटेशन हुआ था, उनके ये नवासे थे। तो
وہ اس بڑا پیارا جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب آسمان سے ملائکہ آ رہے ہیں تو سیدھے رسول اللہ کے پاس جاتے, وہاں کیوں نہیں گئے, یہاں ان کو سلام کر کے کیوں جا رہے. تو بڑا پیارا جملہ کہتے تھے, بولے بات یہ تھی کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی دوسری فوج کا یا کوئی دوسرا شخص جو ہے داخل نہیں ہو سکتا. اب چونکہ یہ ملائکہ فوج لے کر کے آ رہے تھے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ, اور جنگ کے کمانڈر ان چیف مولا علی ابن ابی طالب تھے, لہذا پہلے ان کو سلام کریں, ان سے اذن لیں. لہذا جبرائیل نے سلام کیا, یا علی آپ پر سلام ہو, میں 1000 کا لشکر لے کر کے آیا ہوں, جنگ کرنے نہیں, صرف میں وہاں پر جا کر کے جو مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے ہیں کم تعداد کی وجہ سے ان کو تقویت دے سکوں. اب مجھے یہ بتائیے, یہ لوگ جب وہاں میدان بدر میں آئے ہیں تو انسانی شکل میں یا کسی اور میں؟ تاریخ کہتی ہے کہ انسانی شکل میں 1000 جبرائیل لے کر کے آئے, 1000 جو ہے وہ میکائیل لے کر کے آئے, 1000 اسرافیل لے کر کے آئے. یہ 3000 کا لشکر جو قرآن میں ذکر آیا ہے جنگ بدر کا, وہاں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. اور آ کے شریک ہوئے. ابھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے, ہم تو صرف 313 تھے اور اب یہ ہر طرف جو ہے مسلمان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف انہوں نے ایک حلقہ کر لیا ملائکہ نے, جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ رخ کیے ہوئے تھے مشرکین کی طرف نہیں, ان مسلمانوں کی طرف جو احد میں بھاگے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد وہ بدر میں بھاگ گئے ہوتے. یہ بدر میں بھاگنے نہیں دیا ملائکہ نے, کیونکہ چاروں طرف سے وہ نیزہ لیے ہوئے گھیرے ہوئے تھے اور نیزے کی زد کے اوپر یہ مسلمان تھے, اس خوف سے نہیں بھاگے. ورنہ جو رسول اللہ کچھ ہی عرصے بعد احد میں چھوڑ کر کے بھاگ گئے, وہ کیا بدر میں رک جاتے؟ نہیں. احد تو مدینے کے قریب تھی, بدر تو بہت دور تھا, یہ وجہ تھی. بہرحال تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ملائکہ کو بھی بھیجا وہاں کے اوپر, مگر وہاں بھی انہوں نے جنگ نہیں کی. جنگ تو صرف حضرت علی ابن ابی طالب نے. اور یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں, شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا تھا تو اس وقت تاریخوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل سے سوال کیا کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے, بھائی بنایا ہے, ایک چھوٹا ایک بڑا, تم میں کون ہے جو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ چھوٹے بھائی کو یا دوسرے بھائی کو دے دے؟ تو اس وقت دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پروردگار جتنی عمر تو دے گا اتنی تیری بندگی تیری عبادت کریں گے. تو اللہ نے کہا جاؤ زمین کے اوپر دیکھو, میں نے علی و محمد کو بھائی بنایا ہے, علی چھوٹا ہے محمد بڑے ہیں, دیکھو چھوٹا بھائی آج کی شب میں خطرے کی اس میں میرے محمد کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہے, کاش تم علی جیسے ہوتے. تو اب انہوں نے بھی تمنا کی ہو کہ کوئی ایسا موقع ملے جو ہم علی جیسے ہوں. اب یہ جو ملائکہ فوج آئی ہے یہاں کے اوپر, تو اب آپ ذرا سوچئے اور سمجھیے کہ جب مشرکین مکہ ہار کے گئے ہیں بدر سے اور احد سے, تو ہر ایک کے دل میں یہ تک کس نے مارا؟ علی نے مارا. کس نے مارا؟ علی نے مارا. کس نے مارا؟ علی نے مارا. ہر طرف علی علی کی صدا تھی. ادھر مسلمان دیکھ رہے تھے ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں, ادھر مشرکین دیکھ رہے تھے کہ کشتوں کے پشتے لگانے والا علی ہے. یہ ہے مولا علی ابن ابی طالب, یہ ہے اللہ کی نصرت, یہ ہے اللہ کی مدد, یہ ہے ید اللہ. اللہ جب مدد کے لیے بھیجتا ہے تو علی ابن ابی طالب ہی کو بھیجتا ہے. ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس جنگ میں اللہ نے کیا کیا؟ جو مومنین تھے جہاد کرتے ہوئے تھک گئے تھے ان پر اللہ نے نیند کا غلبہ کیا تاکہ ان کو سکون مل جائے. وہ سو گئے اطمینان کے ساتھ, اور وہ سچے مسلمان تھے, وہ سچے فوجی تھے جو جن کے دلوں میں رسول اللہ کا اعتبار و اعتماد تھا, اور یہ سب کے سب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اس طرح یہ دوسرا موقع تھا کہ افواج ملائکہ رسول کی نصرت کے لیے بھیج, مگر بہرحال نتیجہ مشرکین کی توقعات کے خلاف نکلا کہ ان کا شدید جانی نقصان ہوا, اور مسلمانوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر, یعنی ادھر کے 70 سے زیادہ قتل ہوئے, مسلمانوں میں سے صرف 4 آدمی شہید ہوئے. یہ مارکا 10 شوال کو وقوع پذیر ہوا. تاریخ دفینۃ الاسلام صفحہ 174. اور کثرت سے لونڈی و غلام اور اموال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے. ایک روایت میں ہے کہ 4000 قیدی
اور 12,000 اونٹ اور اس کے علاوہ بے شمار نقد و جنس مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ بعض مورخین اموال غنیمت کی مقدار اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، اس طرح کہ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور تقریباً 1 من چاندی۔ تاریخ ابن الورا جلد نمبر 1 صفحہ 133۔ تاریخ کا یہ حصہ ہم آج یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارا یہ پروگرام جو ہم برابر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان آیات کے ذیل میں جو 26 آیات وسیم رضوی نے کورٹ میں سبمٹ کی تھی کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے آیت تیار کر کے گڑھ کے داخل قرآن کر دیا۔ چونکہ خلیفہ اول کے لیے تو اتنا نہیں ملتا، مگر خلیفہ دوم کے لیے ملتا ہے کہ انہی نے بعض چیزیں داخل عبادات کی ہیں، جیسے الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں، یا حی علی خیر العمل کا نکال دینا اذان سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے تراویح ہے، تراویح کی کوئی روایت، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ سینکڑوں لیکچرز جو ہیں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کے پڑھے ہوئے ہیں اور دیگر علماء کے، اور اس وقت کے جو ان کے محدث اور وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ عمل رسول اللہ کا نہیں تھا، یہ سنت عمری ہے، حضرت عمر نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور مسلمانوں میں اتنا کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا اس چیز کو کہ اگر آپ نے جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھی، واجب نماز چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے، تراویح نہ چھوٹنے پائے۔ آپ اندازہ لگا لیں کیسے شہدائی اور فدائی لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس لحاظ سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے آیتیں جو ہے وہ تیار کر لی۔ بھائی میں نے کل پرسوں کی تقریر میں عرض کیا، قرآن ایک فصیح و بلیغ کلام ہے، خالق کا، مخلوق کا نہیں، خالق کا، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا نبی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ کسی نبی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دے یا نکال دے۔ تو ایک بشر میں جہاں قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہو جنوں انس صبح قیامت تک کی مل جائے، وہ ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتی، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتی۔ تو یہ بیچارے جو نہ حافظ تھے، نہ اتنے بڑے عالم تھے، نہ اتنے بڑے محقق تھے، نہ اتنے بڑے مفسر تھے، جی حضرت ابوبکر نے بھی ایک حدیث تیار کر کے جو باغ فدق پر میراث کے متعلق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سنائی، اور وہی اس کے مدعی تھے اور وہی اکیلے گواہ تھے، اور اس طرح بیان کیا کہ جیسے رسول اللہ نے اس حدیث کو خاص طور پہ ان کے کان میں، کوئی دوسرا گواہ نہیں، اور ان کی اس حدیث کو باطل کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زبان سے، کلام خدا سے، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہو جائیں، یعقوب کی اولاد جو ہے وہ یعقوب کی اور آل یعقوب اور دیگر انبیاء کی، اسحاق اور ابراہیم کی جو ہے وہ وارث ہو جائے، اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ جیسے جیسے وہ کہتے گئے ویسے ویسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جواب دیتی رہی، یہاں تک کہ رونے پر مجبور کر دیا، اور داڑھے مار مار کے ابوبکر رونے لگے، اور انہوں نے قبالہ فدق لکھ دیا، جس کو بعد میں عمر ابن خطاب نے اسی وقت پھاڑا ہے۔ وہ ایک الگ کہانی، میں اس مسئلے کو اس موقع پر بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو بندہ خدا یہ سوچا ہوتا، جن کی اتنی صلاحیت نہ ہو وہ قرآن کی آیت کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ دنیا عاجز ہے، یہ کام کر ہی نہیں سکتی، ان کے امکان ہی میں نہیں، اس لیے کہ یہ کلام خالق کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ یعنی آج آخری ایام 27 ماہ رمضان المبارک ہو چکی ہے، اور ہم آئندہ 2 دنوں کے اندر اندر یہ سورہ احزاب ہے، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ فتح کی آیت ہے اور ایک سورہ تحریم کی۔ یہ 4 آیتیں رہ جائیں گی جو ہم آئندہ 2 دنوں کے اندر 29 تاریخ تک اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ آیت نمبر 61 ہے، جس کی تلاوت ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ آیت ہے قرآن مجید کا
سورہ احزاب جو اسی میں سورہ آیت تطہیر بھی ہے، پردے کا حکم بھی اسی میں ہے، اسی میں 6-7 آیتیں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں۔ یہ آیت 61 ہے، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا وتقتیلا، ان پر ہر طرف سے اللہ کی بوچھار ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ کون مارے گا؟ مسلمان ماریں گے؟ کہاں ہے دہشت گردی؟ اگر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھار، ملعونین، ہر طرف سے لعنت کی بوچھار ہوگی، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ اب آپ یہ بتائیں کون مارے گا؟ آپ ماریں گے؟ دیوبند والے ماریں گے؟ بریلوی والے ماریں گے؟ کون مارے گا؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا۔ اچھا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ یہ ہندوستان کے لیے آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے مدینے اور مکے کے منافقین کے لیے۔ جب تک آپ پہلے کی آیت نہیں پڑھیں گے، آیت نمبر 59 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قِيلًا، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھ کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ اور اب یہاں سے ملعونین، ان پر، کن پر؟ مدینے کے منافقین کے اوپر۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مہم پر، جب کسی مارکے پر باہر تشریف لے جاتے تھے تو یہ جو منافقین تھے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، یہ وہاں کے مسلمانوں کو ستانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ ان کی حفاظت کا انتظام رکھتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے ان کو جانی مالی نقصان تو نہیں پہنچانے پاتے تھے، مگر یہ اپنی زبان کے ذریعے سے ان میں افواہیں پھیلاتے تھے، ارے وہاں سے اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا اسلحہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور مسلمان جتنے گئے ہیں تمہارے، اب ان میں سے کوئی بچ کے آنے والا نہیں ہے، وہ مارے جائیں گے، محمد قتل ہو جائیں گے، تمہارے عزیز جو گئے ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، جس سے وہاں ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی مدینے کے رہنے والوں کے اندر۔ ان کا یہ کام تھا، یہ اس طرح کی خبریں۔ مگر جب رسول اللہ فتح یاب ہو کر کے آتے تھے اور مال غنیمت لے کر کے آتے تھے تو یہ اپنا حصہ بانٹنے کے لیے چلے جاتے تھے، اور تب رسول اللہ کو یہ بات خبر ہوتی تھی، جو اس لیے کہ جب وہ قافلہ واپس آتا تھا تو ہر ایک کو، کسی کو اپنے شوہر کی فکر ہے، کسی کو اپنے بیٹے کی فکر ہے، کسی کو اپنے باپ کی، کسی کو اپنے بھائی کی، ہر ایک اپنے اپنوں کو جب وہ زندہ پاتے تھے تو اس وقت وہ خوش ہوتے تھے، اور یہ خبر رسول اللہ کے پاس پہنچتی تھی کہ منافقین نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ جو منافقین یہاں کے اوپر کام کر رہے تھے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر منافقین، وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، جو رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت کے اوپر، روز جزا کے اوپر، عذاب قبر کے اوپر، جو منکر نکیر کے اوپر، ملائکہ کاتبین کے اوپر، اور جنت پر یقین نہیں رکھتے تھے، جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ان کے لیے، اور وہ مدینے میں ہیجانی کیفیتیں، یعنی جن کے لوگ گھر کے جنگ میں گئے ہیں وہ بے چین ہو جاتے تھے، ہائے ہمارا بھائی، ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ جو ہے وہ جنت گیا ہے میدان میں، پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں۔ اب وہ جو گھر والے، عورتیں، مرد، سب کے سب بوڑھے بیچارے بے چین ہوتے تھے، تو ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھ کھڑا کریں گے، اور پھر وہ اس شہر میں مشکلی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ جی، انہی میں ایک منافق جو ہے حکم بھی تھا، جو حضرت عثمان خلیفہ سیوم کا سگا چچا تھا، اس کا بیٹا مروان تھا، جس کو
रसूलुल्लाह ने इन दोनों बाप बेटों को शहर मदीना से निकाला कि ये मुनाफिक हैं और ये कभी भी मदीने में मेरी ज़िंदगी में या मेरे बाद अबदुल आबाद जो है मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। जब हजरत पहली खिलाफत में हजरत उस्मान ने सिफारिश की नहीं आने दिया, दूसरी में सिफारिश की नहीं आने दिया, और जब वो खुद खलीफा बने तो उन्होंने पहला आर्डर ये दिया कि तुम जो है वो मदीने में आ जाओ। जब वो आए तो असहाबे रसूल ने मुखालिफत की तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा था, जबकि ये तारीख़ है कि जब उन्होंने अबू बकर के ज़माने में कहा कि खलीफा वक्त मेरे सगे चचा है, मेरा चचादाद भाई है, इनको बुला लें, तो उन्होंने कहा कि जिसको रसूल ने निकाल दिया हमने निकाल दिया। दूसरे दौरे खिलाफत में यही वाक़या, उन्होंने भी कहा जिसको रसूल ने निकाल दिया हमने निकाल दिया। जब तीसरे खुद खलीफा बन गए तो उन्होंने बुला लिया, और असहाबे, ये तारीख़ है, उन्होंने बुला लिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि लोगों की ज़बान बंद करने के लिए अपनी बेटी से मरवान का निकाह कर दिया। अब ये मरवान दामाद हो गया, बाग़ फिदक इसके हवाले कर दिया, अफ्रीका का खुम्स इसके हवाले कर दिया। ये खलीफा राशिद हैं भाई जी, जो कुरान के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ अमल कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, ये तो तारीख़ है, वाक़या है। आप कितना पर्दा डालेंगे, सारे साहबी बराबर नहीं होते। अब यहाँ कुरान कहता है इन मुनाफिकीन के ऊपर अल्लाह की लानत, हर तरफ से लानत है, मोमिनीन की लानत, रसूलुल्लाह की लानत, इन सब की लानतें होंगी। ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला। अब ये जहाँ पर पकड़े जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, मारे जाएंगे, ये सब के सब मुनाफिकीन थे। सुन्नतुल्लाह फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल, इससे कबल भी अल्लाह की सुन्नत यही रही है और अब भी यही रही। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं आती। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इससे मुराद वो लोग हैं जो मुसलमानों में घबराहट फैलाने, उनके हौसले पस्त करने के लिए आए दिन मदीने में इस तरह की खबरें उड़ाया करते थे कि फ़ला जगह मुसलमानों को बड़ी ज़िद पहुंची है, फ़ला जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी ताकत जमा हो रही है, अनकरीब मदीने पर हमला होने वाला है। उसके साथ उनका एक मशगला ये भी था कि वो ख़ानदान नबूवत और शुरफ़ाए मुस्लिमीन खानगी ज़िंदगी के मुतालिक तरह तरह के अफसाने गढ़ते और फैलाते थे ताकि उनसे अवाम में बदगुमानियाँ पैदा हों और मुसलमानों के अखलाक़ी असर को नुकसान पहुँचे। ये एक ख़ास चीज़ जो है वो बयान की गई है। और उसके बाद में कहते हैं यानी ये अल्लाह की शरीयत का मुस्तकिल ज़ाबिता है कि इस्लामी मुआशरा और रियासत में इस तरह के मुफ़्सिदीन को कभी फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाता। जब भी किसी मुआशरे और रियासत का निज़ाम खुदाई शरीयत पर कायम होगा, उसमें ऐसे लोगों को पहले ही मुतनब्बे कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी रविश बदल दें, और फिर जब वो बाद ना आए तो उनके साथ सख्ती के साथ में जो है वो मुकाबला किया जाएगा। आज भी आप अपने मुल्क में देख लें, जो मुसलमान लीडर हैं कितने हैं, उनके क्या हाल हैं, क्या वो कुरान के ख़िलाफ़ अमल नहीं करते, क्या वाक़ई वो ये हक़ रखते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। एक से एक हरामखोर आपको मिलेगा। क्या जो हरमैन शरीफैन के खादिम कहलाते हैं, खादिमैन हरमैन शरीफैन, वो कुरान के ख़िलाफ़ अमल नहीं करते, कत्ल व गारत नहीं करते। आप देखें जो शिया नशीन इलाका किस तरीके से कत्ल व गारत गरी की गई है, या जो यमन के ऊपर हर रोज़ बमबारी होती है, लाखों लोग शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए, स्कूल बर्बाद हो गए, अस्पताल बर्बाद हो गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, और बिल्कुल पूरे शहर को, जबकि यमन एक ख़ास इलाका है रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह उसको चाहते थे, उसके लिए अहादीस मौजूद है, उसको तहस नहस कर दिया। मरने वाले भी मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान हैं। उसमें तो ना अमेरिका की फ़ौज है, ना इसराइल की फ़ौज है, ना कहीं और की। जो एक इत्तेहाद है वो भी मुसलमानों का है। किन के खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। तो ये लोग मुसलमान कहलाने के वो हैं जहाँ कुरान ये कहता हो एक मुसलमान का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, मुसलमान नहीं इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, मुसलमान नहीं, एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और वहाँ हज़ारों हज़ार को तहे तहस कर दिया। या कल जो काबुल में किया है,
کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان تھے جو انہوں نے قتل کیا، نمازی تھے، حاجی تھے، یہ سب کے سب حرام خور جنہوں نے کل اسکول کے اوپر 15 سال سے کم عمر کے 65 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں انہی لوگوں نے بم گرائے۔ یہ جو امام باڑوں میں، مسجدوں میں، انجمنوں میں، جلوسوں میں پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ قرآن نہیں کروا رہا ہے، رسول اللہ نہیں کروا رہے، یہ وہ بنی امیہ یا مدینے کے وہ منافقین، ان کی اولادیں ہیں، اور ان سب کا ساتھ وہ علماء دیتے ہیں جو حرام خور ہیں، جو دنیا کے کمانے کے لیے ہیں۔ ہندوستان میں کمی ہے ان لوگوں کی؟ کیا علماء اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ سب دنیا دار ہیں، مگر اللہ نے ذلت و خواری ان سب کا مقدر رکھی ہے۔ کتنے ہی بڑے عہدے کا مالک ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا وقف کا مالک ہو، کتنی بڑی جائیداد اور مدرسے کا مالک ہو، لعنت بھی ہے خدا کی ہمیشہ کے لیے، اور انشاءاللہ ذلیل و خوار ہو کر کے دنیا سے مریں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ توبہ کریں، توبہ کریں، اس عمل سے باز آئیں۔ علی والوں کی یہ شان نہیں ہوتی، توبہ کریں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تمہیں توبہ کی انہی کلمات کے ساتھ۔ پروردگار آپ سب کو سلامتی دے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اور آپ کو کوئی بیماری نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ بحق امام زمان پرچم ولائے آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس پرچم کے اندر بار الہ پناہ عنایت فرما۔ یہ جتنے ہمارے اس وقت مریض ہیں، مومن و مومنات، علماء، ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو انتقال فرما چکے ان کی مغفرت عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج میرے بہنوئی مرحوم سید مولانا سید عمران حیدر ابن سید اون محمد اور ہمارے سکندر بھائی کے بھائی جناب سید زاہد حسین رضوی، ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ دیجیے گا، اور فاتحہ سے ان سب کو، اور جو مومنین ہندوستان میں اس وقت شہید کا درجہ ہے، مومن تو شہید ہوتا ہے، کرونا کی بیماری میں انتقال کر گئے یا ویسے انتقال کر گئے، ان سب کی ارواح کے لیے، یا پاکستان میں یا جہاں جہاں مومنین انتقال کیے ہیں، خاص طور سے آج کے ہمارے معاون خصوصی جناب ڈاکٹر سجاد زیدی اور جناب ہمارے بھائی آغا مشرف عباس، ان کے پروردگارہ توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی دے۔ ان کے مرحومین کے لیے جناب اقبال زیدی صاحب، رقیہ زیدی، ختیجہ بیگم، حسن رضوی، اصغر بالگرامی، ثریہ بالگرامی، اور جناب مرحوم آغا محسن عباس، ذکیہ سلطانہ بیگم، میمونہ خاتون، سید کاظم علی زیدی، اور مشرف عباس صاحب کے چچا جناب آغا افسر عباس کے لیے، اور آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، وہ مومن و مومنات جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، یا وہ مومن و مومنات جنہوں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی ہو، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ After nearly 3 decades of serving humanity by providing health, education, and humanitarian relief, Imamiya Medics International, a U.S. 501c3 nonprofit, has a presence that spans 5 continents and has impacted millions. What you see now is the vision for IMI's future, one that supports our infrastructure and projects, as well as initiatives that will ensure fiscal security as we move forward. Located at the intersection of Route 130, Route 33, and Sharon Road in Robbinsville, New Jersey, the complex would bring together facilities for IMI's global headquarters, with features for students and academics, like a state-of-the-art library and conference center that includes a climate-controlled section for rare manuscripts and space for researchers to access these delicate materials in a secure environment. As a means to ensure IMI's self-sufficiency, the complex also includes 2 separate structures to lease as retail and office spaces on Route 130, as well as an inpatient rehab facility, skilled nursing facility, and an assisted living facility, fulfilling a critical need at this time. Additional projections include a senior independent living high-rise, and of course a multi-purpose hall for commercial event space. All of this development will be phased and can only happen with your support. Thank you.